للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے اہل آسمان دی امان نے، جتنی دیر تک آسمان تے ستارے رہن گے اتنی دیر تک آسمان والے امان وچ رہن گے وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میری آل اہل زمین واسطے امان نے، جتنی دیر تک زمین تے میری آل رہن گے اتنی دیر تک اہل زمین امان وچ رہن گے۔ تو آل محمد امان نے اہل زمین دی۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اہل بیت دیاں اپنیاں خصوصیات نے، جیسا کہ تمام دنیا دے لوگ زکوٰۃ لے سکتے نے، مگر آل رسول تے اج بھی زکوٰۃ منع ہے۔ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ حرام ہے سادہ۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، امام علی مقام امام حسین کربلا دے اندر آپ دے جو جانثار شہید ہوئے نے، انہاں دی معروف تعداد 72 ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے دشمنان او چریگ صحرا لا تعد، دوستان او بیزداں ہم عدد، کہ امام علی مقام دے دوست اتنے سن جتنے یزدان دے عدد ہوندے، یزدان دے عدد 72، اور دشمن اتنے سن جتنے ریت دے ذرات لا تدا، ریگ صحرا لا تو۔ تو کسی بھی ایک بات یاد کر لو، شخصیت دا لوگاں دا کچھ لوگاں دا مخالف ہونا اس دے شخصیت ہون دی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی سرکار دے بارے
علماء فرما دیں کہ ہوا رجل کثیر الاعداء و قلیل الاحباء، علی ایسے مرد تھے جن کے دوست تھوڑے تھے اور دشمن زیادہ تھے، مگر شخصیت تھے، شخصیت تھے۔ امام علی مقام امام حسین مولا علی دے برابر تے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ والد نے، مگر اپنے زمانے دے تمام لوگاں چوں فضیلت والے اور صحیح شخصیت سن۔ آپ دے جو نال لوگ سن انہاں دے اندر بڑے عجائب نے، ظاہر تاریخ ہے مگر عجائب نے جو حضرت امام دے نال لوگ سن۔ 8 برا حضرت امام حسین دے کربلا میں شہید ہوئے، نامے آپ خود تو آپ اندازہ لاؤ نا اس بہن دا جن دے 9 برا ایک دن شہید ہوئے، کتنے حوصلے والے محمد پاک دے گھرانے والے۔ کاش آپ کو سمجھا سکاں، 2 پتر بتیجے تے 9 برا شہید ہوئے نے، مگر پھر بھی سید زادی نے مغرب تے عشاء قضا نہیں فرمائی۔ اللہ اے نے علی والے، اے نے حسین والے، اے نے آل محمد۔ امام علی مقام جا رہے سن تو راستے دے اندر ایک بڑی معروف شخصیت نے حضرت زہیر، زا کے ساتھ زہیر، زوئے نال نہیں، زا، را اور آگے زا ہوتا ہے، زہیر بن زہیر البجلی، امام علی مقام امام حسین نے وہ امام پاک نال مخالفت رکھ دے سن، انہوں نہیں سن اچھا مانتے، تو امام علی مقام نے انہوں نے بلایا، میری بات سنو، کیونکہ وہ بھی جا رہے سن، امام پاک بھی جا رہے سن، انہوں دا خیمہ ذرا فاصلے تے سی، امام پاک دے خیمے ذرا فاصلے تے سن، تو آپ نے فرمایا کہ زہیر نو کہو تانوں امام بلا رہے ہیں۔ حضرت زہیر سنیا تے فرمایا کہ جاؤ کہہ دیو میں انہاں دی گل نہیں سننا چاہتا۔ بیوی کول بیٹھی سی انہاں دی، اس نے کہا زہیر فاطمہ زہرا دے بیٹے تینوں گل سنن واسطے بلا رہے ہیں اور تو جانا نہیں چاہتا، تو ایسا مرد تے نہیں سے۔ حضرت زہیر اٹھے اور امام علی مقام دے خیمے چ تشریف لے۔ تاریخ دی کسی کتاب وچ میں نہیں پڑھیا نہ سنیا کسی عالم کو کہ امام پاک نے انہاں نال کی گل کی، بس چاند لمحے بیٹھے نے، پتہ نہیں سائیاں کی نظر کیتی ہے۔ سرکار واپس آئے نے تے اپنی بیوی نو فرمایا ہے کہ توانوں میری طرفوں طلاق۔ حضرت زہیر تسی اگے نکاح کر سکتے ہو، میں امام دا ساتھ اختیار کر لیا ہے اور اتھو واپسی ممکن کوئی نہیں ہونی۔ جس راستے دے سرکار مسافر نے اتھوں واپسی نہیں ہے، تو ان مال اسباب لو تے گھر تر جاؤ، میں سائیاں دے نال ہو گیا، چل پہ۔ ایک شخصیت نے مسلم بن اوسجا اسدی حضرت علی دے دوست تھا، اور امام حسین نو خط لکھن والے میں یہ بھی شامل تھا، ایک کوفے دے سن جنہ بندے نے امام حسین نو خط لکھیا سی نا کہ آپ کوفے تشریف لے آؤ، انہاں وچ یہ بھی موجود تھی۔ مگر کوفے والے باقی لوگاں دے اور انہاں دے درمیان فرق یہ وے کہ جی انہاں خط لکھ کے بلایا سی تے نال کھڑے رہے۔ حضرت جون
ایک رومی غلام سن حضرت جون، غلام سن، رنگ کالا سی. امام پاک نے اے امام حسن دے غلام سن. امام حسن نے انہوں نے خریدیا سی. اس سفر جو امام دے نال سن. امام نے فرمایا کہ جون تو میرے بھائی حسن دی نشانی ہے، واپس چلا جاتے، ضرورت نہیں. انہوں نے والد دا کسے نا نہیں سی آندا، انہوں نے آپ نو بھی کوئی نہیں سی آندا، کیونکہ بچپنے چیکی دے رلدے کھلدے وکدے وکاندے آئے تے اگو لج پالاں دے ہتھے چڑھ گئے. سائیاں نے نال رکھ لیا، حضرت امام حسن دے نال رہے، پھر امام حسین نال آ گئے. آپ نے فرمایا بھی تو چلا جا. پھر جڑے نوکر ہوندے نے انہاں وچ کچھ تھوڑا جہا نا اپنا وہ سائیاں نال تعلق دی بنیاد تے انہاں وچ تھوڑا جہا کوئی اپنے اندر فخر دی کیفیت بھی ہوتی ہے. فرمان لگے جی میں اس تو ہی نال نہ لے جاندے، جنگ میں شامل نہ کر رہے کہ میرا رنگ کالا ہے اور میرے پسینے چبو آندی ہے اور میرے والد کا نام معلوم نہیں کسی، نسب مجہول ہے. تو امام علی مقام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ اس نو قیامت والے دن آل محمد وچ معشور فرما اور اس دے پسینے نو خوشبودار بنا اور اس دے رنگ نو سفید فرما. اس سے وقت رنگ سفید ہو گیا تے پسینے چو خوشبو آن لگ پئی تے پتہ اگلی دعا دا بھی لگ گیا کہ ہن قیامت والے دن بھی سائیاں دے نال اٹھا گیا. حضرت جون ایک شخصیت اللہ، حضرت بہت بڑی شخصیت ہے. کعب ابن زہیر، حبیب ابن مظاہر. حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول نے. ایسا لکھا ہے بہار الانوار دے اندر، علامہ باقر مجلسی بہار الانوار دے اندر ہے کہ صحابی رسول نے اور میرے مرشد حسین جدو کھیل دے سن اے انہاں دے ہم عمر سن، اے ہی سن جنہاں نو رسول اللہ سرکار نے چاہ کے سینے نہ لایا سی. حضرت حبیب ابن مظاہر تو صحابہ پوچھیا کہ سونا اس نو سینے نہ لاندے ہو دوجیاں نہیں لاندے؟ فرمایا اے میرے حسین نال کھیل دے تو دا دی قدمہ دی مٹی اٹھا کے اس نو بوسے دیتا ہے. تو کربلا وچ اے موجود سن اور عمر انہاں دی امام پاک تو تھوڑی جی بڑی سی، امام علی مقام تو تھوڑی جی عمر زیادہ سی. آپ تھکتے نہیں گئے؟ اچھا اگر آپ تھک رہے ہو تو میں اگے تھکا ہاں، میں دس دیا جی دعا کر لیں گے باقی کل کر نو پرابلم. میں دس دینا اپنی گل ہے. ساری تقریر تے ہوگی بڑی سونی ماشاءاللہ، بڑا سونا شاہ صاحب نے باز فرمایا، اللہ انہوں نے علم و فضل ذوق برکت فرمایا. تساں سنیا بڑا سونا ہے. اے بوڑھے سن، کمر جھکی ہوئی سی. امام پاک نے فرمایا تسی چلے جاؤ، بوڑھے ہو. بڑی گل کی تھی. فرمایا سونیا یا اج تینوں چھڑ کے ٹر گیا تو تیرے نانے اشر نو پوچھیا میرے بیٹے نے چھڈیا کتھے آئی؟ تو میں جواب کی دیاں گا کہ کربلا وچ مشکل گھڑی آئی تو میں چھڑ کے ٹر گیا سا. سرکار لفظ سننا، آپ دی محبت شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں اور میرے جسم دے ٹکڑے کیتے جان اور ایسا میرے نال 70 بار ہوئے میں مڑ تواڈے نال کھڑا ہوں. آپ ایسا سمجھ لو ایک گلدستہ سی جہدے وچ چن چن کے حسین پاک نے پھول رکھے.
امام پاک نال بندے تھوڑے نہ ہے. تاریخ دیا کتاباں لکھیا ہے کہ 40,000 کوفے سن جڑے اتوں نسے نے، ہزاراں دی تعداد نال سن. جدو پانی بند ہویا ادو نسے نے. جڑے رہ گئے انہوں چوں امام نے مڑ چنے نے. انہوں نے چیک کیتا ہے، کھڑکا کے ویکھیا ہے کہ عام قربانیاں نہیں پیش کرنیاں، میں 72 چن کے پیش کر رہا. بھائی مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایسے عاشق کا نام ہوتا ہے، وہ اتنے بوڑھے سن، انہوں نے آنکھاں دیاں پلکاں جھک گئی سن. آپ نے فرمایا تو تے لڑائی دے لائق نہیں. انہاں پٹی لئی تے اتھے بنی، پلکاں اتاں چا لئیاں بھواں تے ایک کپڑا لیا تے وہ کمر تے بنیا. نیدے دی ٹیک تے کھڑے ہو کے فرماندے نے ویکھو خاں جی ہن میں جوان لگدا نہیں پیا. این کربلا والا. پھر امام نے آخری ضرب بڑی ڈاٹھی لگی کہ کچے وچ کوئی ہون تے نکل جا. سارے انو اپنے خیمے چ بلایا، آ جاؤ. تو سب آ گئے تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میں سارے تے راضی ہو گیا، جنت تو ان ملے گی، سب چلے جاؤ. انہاں دی دشمنی میرے نال ہے، تواڈے نال تے انہاں دی دشمنی ہے نہیں، تسی چلے جاؤ. برا بھی بیٹھے سن، بتیجے بھی، بانجے بھی، مرید بھی. 18 افراد اپنے گھر دے، 18 صحابہ اور انہاں دی آل دے، اور باقی لوگ کوفہ اور گرد و نواح دے مجاہدین سن. امام پاک کل 72 سن. بندے ہیں جی میں تسی بیٹھے ہوئے جی بیٹھے سن خیمے امام پاک دے وچ. مشہور گل ہے، امام پاک نے فرمایا کہ علی اکبر بیٹا لائٹ بند کر دے، اور فرمایا بھئی ہون جنہ جانا ہے ٹر جاؤ. تھوڑی جی ہلچل ہوئی، جیسے کہ حرکت ہوندی ہے، بندے اگے پیچھے ہوندے نے. امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا بتی جلاؤ. جدو بتی جلائی تو خیمے دا منظر بدلیا سی. جڑے تھوڑے دور سن وہ تھوڑے نیڑے ہو گئے. فرمایا مولا آج چھڑ کے نہیں جاواں گے، آج تواڈے نال رہواں گے. عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تسی رہنا ہے اے نہ سمجھا جے حسین کو رہے ہیں ادھے ادھے تے پتہ نہیں کی ملتا. ذرا نظر اٹھاؤ سارے. جدو سارے نے نظر اٹھائی تو فرمایا جنت دیکھو، اور جنت اپنے اپنے نام دیاں تختیاں اپنے محلات تے پڑھ لو. اے تو انو حسین دے دیتے سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمائے مکان تو انو دے دیتے، تو اڈے ہو گئے. کل تساں شہادت گاہ جانا ہے، مکان تو انو اڈے دکھا دیتے، اور ہن جاؤ اور آخری رات اپنے رب دی عبادت گزار. کل ساڈا امتحان ہے. سرکار دے جانثار سرکار دے غلام چلے گئے، آپ تشریف لے گئے، چلے گئے. مورخین لکھ دیں کہ اس رات خیام آل محمد چو انج آواز آندی چی جی میں مکھیاں دے چھتے تو بن بنا ہٹ دی آواز آندی. یعنی ہر کوئی اپنی تسبیح عبادت ریاضت دے اندر مشغول سی. جدو لوگ مشغول اور مصروف ہو گئے اپنے رب دی بارگاہ وچ مناجات کرن واسطے، عبادات کرن واسطے، امام علی مقام
اپنے خیمے تشریف لائے جو آپ کا اپنا ذاتی خیمہ تھا. اللہ امام علی مقام دا خیمہ ایک پاس ہے، حضرت قاسم امام حسن دے بیٹے دا خیمہ ایک پاس ہے، عباس دا خیمہ ایک پاس ہے، امام حسین دا خیمہ ایک پاس ہے، علی اکبر دا خیمہ ایک پاس ہے، تے خیمیاں دے ویچ حضرت سیدہ زینب دا خیمہ. اے میں خیمیاں دی جو ترتیب ہوتے دیکھی میں اس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ ایس ترتیب نال خیمے نے کہ درمیان وچ خیمہ ہے زہرا دی پاک دیدہ. بھائی براواں نو اپنے بہن دے خیمے دا بھی پردہ درکار سی. اللہ اکبر کبیر. امام پاک نے علی اکبر امام پاک دے دروازے دے سامنے سن، فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا میری بہن نو بلا. حضرت سیدہ زینب شریکت الحسین نائبت الحسین ثانی زہرا عکس سیدہ فاطمہ الزہرا عرب دی فصیح و بلیغ خاتون عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ حسین پاک دی وزیر اعظم میرے امام پاک خیمے میں آئے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. چند جملے پیش کرنے نے بھائی ذرا اس رات دے تصور نال سننے. عزیزاں نے من میرے امام فرماندے نے بہن تیرے نال گل کرنی. فرمایا ویر حکم ہوئے. فرمایا بہن براواں کول جاندیاں نے برا دیاں دیندے رہندے نے. اے رواج ہے کہ بہناں جاندیاں نے دیاں منگدیاں نے برا دے چھڑ دے. لیکن بہن اج میں آپ اپنی دھی تیرے حوالے کر رہا ہوں. بھائی جان خیر ہووے. فرمایا میری دھی شہزادی سکینہ مدینے تو لے کے کربلا تک روز میرے سینے نہ لگ کے سوندی ہے. میں قرآن دیاں لوریاں دے کے دین سلاندا رہا. بہن اج میرا آخری رات ہے، کل میرا امتحان ختم ہونا ہے، زینب تیرا امتحان شروع ہونا ہے. میرے پاک حسین نے بہن نالے گل کیتی ہے، اپنی چادر کھولی ہے. چادر دے وچ شہزادی سینے نال لپٹے ہویا ہے. اپنی دھی نو بہن دے ہاتھاں تے پا کے فرماندے نے بہن میری دھی دا خیال رکھی، میں بہت لاڈلی دھی پالی ہوئی. دھی سارے پیاری ہوتی ہے، کوئی ابا ایسا نہیں جن دھی پیاری نہ ہوئے. نام انہاں دا فاطمہ سی مگر حسین اس نو سکینہ کہندے سن. سکینہ سکینہ دا مطلب ہوتا ہے سکون. امام پاک نو انہاں وچوں سکون محسوس ہوندا سی. وہ رات نو اپنے بابا جان کول سوندیاں سن. تسی گھراں وچ یہ منظر ویکھیا ہونا ہے کہ چھوٹیاں بچیاں اکثر باپ کول سوندیاں نے. دیکھو جی ماں اٹھا کے لے جائے نا باپ کو ماں اٹھا کے لے جائے کہ میں اپنے کول سلا لیندی ہاں، انہاں نو اکھ کھلے تے پھر اٹھ کے اپنے باپ دے بستر تے آ جائے. یہ منظر عموماً بعد گھران دے اندر تسی تکیا ہوئے گا. میرے امام نے اپنی بہن دی گود وچ اپنی بیٹی ڈال کے فرمایا میری بہن میری دھی تیرے حوالے. میرے امام دھی بہن دی گود وچ ڈال کے مصلی تے آئے نے. شہزادی دی اکھ کھلی ہے، ویکھیا پھوپھی جان نے اٹھایا ہوا ہے. پھر دوڑ کے پاک حسین دیاں باواں وچ آ گئے. شہزادی فرماندی ویرا اج دی رات سو لین دے، کل پتہ نہیں کیو جی رات ہونی ہے. اللہ اکبر. بہوں ڈاڈی رات آئی جڑی اکو رات ہونی آئی. مرشد حسین نے دھی نو سینے نال لایا ہے. ایک جملہ شاعر لکھدا ہے کہ ڈھل رات گئی ہن سو جا
بیٹا ہے حاضر باپ دا سینہ کل رات گئی ہن سو جا بیٹا ہے حاضر باپ دا سینہ کل پیشی ویلے اجڑ جیسے دیسی جھڑکا شمر کمینہ میرے پاک حسین نے تین سینے نہ لائے یاسین دیا لوریاں دے کے سلا رہے نے جدو دی سو گئی ہے بین اٹھ کے قریب آئی ہے تے فرماندی نے ویرا آخری واری رج کے ویکھ لین دے کل میرا امتحان شروع ہونا ہے تیرا امتحان تے سویرے ختم ہو جانا ہے ماں دی دتی ہوئی وصیت دا ویلا آ گیا ہے بابا دیاں دسیاں ہوئی گلاں دے پورے ہون دا ویلا آ گیا ہے کدی ویر دا گلا چکدیاں نے کدی ویر دے پیشانی تے بوسے دے دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ شالا کسے دیاں بہناں انج دیاں ہو دیاں نے جدو 10 محرم یہ تو پھر دوبارہ شکر کریں گا لیکن ایک جملہ بولنا چاہتا جدو 10 محرم دی سویر ہوئی ہے سیدہ زینب نے بکل ماری ہوئی ہے لگتا ہے بکل دے تھلے کوئی چیز ہے آگے اپنے ویر دے سامنے کھڑے ہوئی نے تے فرماندے نے ویر حسینہ پیرامت مشکل بنے بہنا صدقہ دے دیاں نے مشکل ٹل دیئے فرمایا ہاں بہن گل تے ہے وے تو کی کہنا چاہیے فرمایا نے ویرا تیرے تے ڈاڈی مشکل کربلا وچ بن گئی ہے بہن صدقہ لے کے آئیے قربانی دی اجازت دے وہ فرمایا 10 کی قربانی تے کی صدقہ لے کے آئیے شہزادی نے بکل ہٹائیے 2 پتر نال کھلوتے 9 سال تے 10 سال یا 11 سال دی عمر فرمانیاں نے بہن چاندی ہے میرا بھی قربانیاں وچ حصہ شامل ہوئے نہ بہن تیرے بچیاں دی عمر چھوٹی ہے یا انہوں پاڑ پوس کے جوان کر شہزادی فرمانیاں نے ویرا تے 10 حشر دیاڑے اما زہرا پوچھیا نی زینب میرے پتر قربان ہو گئے تو بچا کے کیوں لے گئی میں کی جواب دیاں گی اللہ اکبر کبیرہ علی دا بیٹا ہے میں بھی علی دی دیاں اجازت دے ہو پتر قربان ہو جان حسین جان دیا ہے رمز تو واقف آئے ساری گل علم چاہی بانڈیاں نو اجازت دیتی ہے جان لگے ماں کہہ دیئے بیٹا یہ کوئی پوچھے کوفے والا کون اے نہ آکھیا جے حسین دے بانڈیاں آکھیا جے غلام آئے اللہ اکبر کبیرہ عدیدہ نے دی وقار چھوٹیاں شہزادیاں نے کی جنگ کرنی سی تھوڑی دیر تو بعد زخمی ہو کے گرے نے میرے مولا حسین گئے نے ایک نو سجے پاسے لایا ہے ایک نو کھبے پاسے لایا ہے بانجے لیا کے بہن دی جوڑی وچ رکھے نے فرماندے نے لائے بہنا راضی ہو جئی تیرے پتران دی قربانی قبول ہو گئی عزیزان محترم میرے مرشد حسین بادشاہ سرکار آپ نے فرمایا بہن تم ہی قرآن پڑھ میں بھی قرآن پڑھنا فرماندے اکبر بیٹا جی بابا فرمایا ایک چکر ذرا کربلا دے میدان کا لگا کے آ عزیزان من علی اکبر گئے نے واپس آئے نے حسین فرماندے نے بیٹا کربلا دے میدان دا کی حال ہے
فرماتے نے بابا سارا میدان خالی ہے، حود عالم سناٹا چھایا ہوئے، کوئی زیرو میدان چ نہیں، یزیدی ستے نے، حسینی جاگ رہے لے، پر بابا این کربلا دے، فرماتے نے بابا این کربلا دے میدان دے وسط چھک پردہ پوش ویکھیے، جڑی ریت تے بے کے نالے روندے آئے، نالے چادر دے پلو نال کربلا دی ریت صاف کر دے آئے۔ بابا میں 3 باری آواز دیتی ہے، او نہیں بولے، میں حیبت تو قریب نہیں گیا، میں واپس آ گیا، تسی وقت امام ہو، جان دے ہو گے، دے وچ رات کیے، میرے مولا حسین دے آنسو آ گئے۔ علی اکبر پوچھتے نے بابا رو دے کیوں ہو؟ فرمایا اکبر او کوئی عام عورت نہیں، میری ماں فاطمہ آئی جڑی کربلا دی ریت نو صاف بھی کر دی آئی، میرے پترا شہید ہو کے گرنا ہے، کوئی کنکر نہ چب جائے، اپنے پتران دے پیار نما کربلا دی ریت تے اپنی چادر دا جھاڑو دے رہی اور فرما رہی ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اور شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے لگے مدو۔ عزیزو ساتھیو، اللہ آپ سب دی حاضری قبول کرے، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ سب بھائیوں دی حاضری قبول فرما، بیماران و صحت عطا فرما، بھوکھیاں